ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً أو كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ رواہ البخاری۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا وایمانا کاملا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من کل داء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تمام حمد، تمام تعریف ہے، سارے شکر جس اللہ نے ہمیں ایمان بخشا اور رمضان المبارک پھر ہمیں عطا کیا۔ بے شمار درود، بے شمار سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ، جن کے پوری کائنات پہ بے شمار احسانات ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ قرآن کریم کی سورہ نساء 5ویں پارے کی آخری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کو نہایت پیار سے، نہایت محبت سے ترغیب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ حاصل ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیف دے کر، تمہیں عذاب دے کر اسے کیا حاصل ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں عذاب ہو، تمہیں تکلیف ہو، تم جہنم میں جانے والے بن جاؤ، تم اذیتوں کے شکار ہو جاؤ، تمہارے اوپر مصائب آئیں، تمہارے اوپر عظیم قسم کی بلائیں آئیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہے اس سے. یعنی اللہ نہیں چاہتا، کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو چیزیں بیان فرماتے ہیں. کیا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار رہو گے، شکر گزاری کرو گے، اور دوسرا تم ایمان لے آؤ گے. شکر بھی کرو گے اور ایمان بھی لے آؤ گے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے نہایت قدردان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ شاکر ہیں. کس اعتبار سے؟ یعنی تم ایمان لے آؤ گے، تم شکر گزار رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا. یہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے ایسے انعامات اور فضائل رکھ دیے کہ جو انعامات اور جو فضائل ایک بندے کو دوسرے مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی بندہ حاصل کر بھی لے تو رمضان المبارک کے مقابلے میں اس کو کڑی محنت، کڑی مشقت اور بہت مجاہدے کی ضرورت ہوگی. اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی اخلاص برے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بندوں کو بخش دیتا ہے. بخاری و مسلم میں روایت ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کے مضامین اور معانی اللہ کے ہوں. جس حدیث کا مضمون اور معانی کس کا ہو؟ اللہ کا، اور الفاظ ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. دوسری وہ عام حدیث جس کو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جو الہامات فرما دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ تعلیمات فرمائی، اس کو حدیث کہتے ہیں. حدیث قدسی میں معانی بھی اللہ کے ہوتے ہیں اور مضامین بھی اللہ کے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالی کا فرمان ہے. نقل کرنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے، کیا؟ اپنے بندوں کے لیے
من تقرب الی شبرا تقربتہ ذراعا، جو بندہ میری طرف ایک بالشت آ جائے، ایک بالشت آ جائے، جو بندہ میرے قریب اپنے اعمال کی وجہ سے، خشوع کی وجہ سے، خضوع کی وجہ سے ایک بالشت قرب حاصل کرے، تقربت الیہ ذراعا، میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ یعنی بندہ ایک بالشت آ جائے، بندہ ایک بالشت قریب آ جائے تو اللہ تعالی ایک ہاتھ قریب ہوتے ہیں۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آ جائے، تقربت الیہ باعًا، تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ یہ ترغیب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ترغیب دے رہے ہیں بذریعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو۔ اور پھر اسی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جب بندہ میری طرف چل کر آئے، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ہمارا اللہ بہت رحمان نہایت رحیم ہے، چاہتا ہے کچھ کرو، بہانے ڈھونڈ رہا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کرو تاکہ تم اس لائق تو ہو جاؤ کہ میں تمہیں بخش دوں، میں فرشتوں کے درمیان یہ تو کہہ دوں کہ میرے بندوں کو دیکھو، ان کو جو ہی پتا چلا کہ عام مغفرت ہو رہی ہے، رمضان المبارک ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں اور خصوصی رحمتیں متوجہ ہیں، تو میرے بندے میری طرف کتنا دوڑ کر آتے ہیں، کتنی عاجزی کرتے ہیں، کتنی انکساری کرتے ہیں، رکوع اور سجود کی کتنی کثرت کرتے ہیں، تنہائی میں رات کی تاریکیوں میں میری طرف کس طرح عاجزی سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، میری بڑائی بیان کرتے ہیں، میری پاکی بیان کرتے ہیں، اور مجھ سے مانگتے ہیں وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ تو اللہ تعالیٰ دوڑنے کا کیا مطلب کہ میں دوڑ کر آتا ہوں بندے کی طرف، یعنی میں پوری متوجہ ہوتا ہوں اس کی طرف تاکہ اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جبریل امین کی اس دعا پہ جب آمین فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور پھر اس مبارک مہینے میں بھی عاجزی و انکساری، عبادت و ریاضت اختیار کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کر سکا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے مواقع زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے۔ بہت سارے ایسے اشخاص تھے، ہمارے محبین تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہم میں سے یہ کون کہہ سکتا ہے یقینی طور کہ یہ رمضان جو مجھے نصیب ہوا ہے یہ میرا آخری رمضان ہے، یا آئندہ بھی مجھے کوئی رمضان نصیب ہوگا؟ میرے عزیزو، اس رمضان کو اس طرح گزارنے کی کوشش کرو گویا کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو۔
استحضار ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا تمہارا موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا موت کے بارے میں یہ خیال ہے 4 رکعت نماز کی نیت کر رہا ہوں اور مجھے یہ یقین نہیں ہوتا میں یہ 4 رکعت پوری کر بھی پاؤں گا کہ نہیں کر۔ جو شخص یہ سمجھ کر نماز کی 4 رکعت ادا کرے اس کو یہ گمان ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، وہ کتنا عاجزی، خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے میں پڑے گا سبحان ربی الاعلی۔ دوسرے صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے ساتھی کی تو 4 رکعت میں یہ کیفیت ہوتی ہے، میری تو 2 رکعت میں ہی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک کو تو 4 رکعت میں یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، دوسرے کو تو 2 رکعت میں، مجھے تو یہ کیفیت اس ساعت میں حاصل ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیر لوں دوسری طرف مقدر ہوگی کہ نہیں ہوگی، اتنا میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں، اتنا میں مجھے لگتا ہے کہ موت اتنی قریب ہے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم نمازیں بھی اچھی طرح ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسی ایسی مساجدیں بھی ہیں جہاں نمازیوں کی زیادہ بھیڑ اس لیے ہے کیونکہ وہاں 20 رکعت تراویح 15 یا 16 منٹ میں ادا کی جاتی ہے، اسی لیے بھیڑ ہے۔ اللہ اکبر، امت کہاں پہنچی ہے؟ ایسے حفاظ بھی ہیں جو اس رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سناتے ہیں، بحیثیت امام، بحیثیت قائد قوم، اس طرح سناتے ہیں کہ پیچھے جو حافظ کھڑا ہے اس حافظ کو بھی پتہ نہیں چلتا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن لوگ مزے لے رہے، لوگ مزے لے رہے۔ آج امام صاحب نے جلدی ہمیں فری کر دیا، آج امام صاحب بڑا مزہ آیا، کیوں؟ آج آپ نے 15 منٹ میں تراویح مکمل کر دی۔ اللہ اکبر، کیا یہ رمضان المبارک کا حق ادا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سجدوں کا حق ادا ہو رہا ہے؟ کیا تمہارے رکوع اور تمہارے قیام کی طرف اللہ تعالی متوجہ ہوگا؟ یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے بعض لوگوں کی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ ماری جاتی ہے، یہ لے تیری نماز۔ اللہ حفاظت کرے۔ کیا اللہ تعالی ہمارے سجدوں کے محتاج ہیں؟ اخلاص برا ایک سجدہ کرو جس میں تمہارے دل کے اندر اللہ کی تڑپ اور درد ہو، ایسا ایک قیام کرو جس قیام کے اندر تمہیں لگے کہ میرے سامنے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اخلاص برے چھوٹے عمل پہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی بندہ اخلاص برا کوئی ایسا عمل تو کرے جس میں خلوص ہو، جو خالص میرے لیے ہو، میری رضا کے لیے ہو۔ وہ اس عمل میں ثواب نہ گنے، وہ اس عمل میں یہ نہ سوچے مجھے کیا ملے گا، کتنے ثواب ملیں گے، کتنی تعداد میں ملیں گے، اس میں اس کی نیت یہ ہو میرا رب راضی ہو، میں رب کے سامنے سجدہ تو جھک کروں، میں اپنے رب کو اس سجدے سے راضی کرنے والا تو بنوں، ایک کوشش تو کروں۔
ایک کوشش تو کرو۔ میں جب کعبے کے سامنے گیا، میں نے کعبے کی غلاف پہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی دیکھی۔ ان آیتوں میں نے کل ایک آیت تلاوت کی ہے تراویح میں، اس آیت کو میرا دل کر رہا تھا میں بار بار دہراؤں۔ اس آیت میں لکھا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو انی انا الغفور الرحیم، میرے بندو میں بہت مغفرت کرنے والا، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ کیوں نہیں ہمارے دلوں کے اندر، کیوں نہیں ہمارے دماغوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سن کر پڑھ کر سکون آ جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہمارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے؟ کیوں ہم ایسے ہو گئے، ہمارا رب قرآن کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں بار بار اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم رخ پھیر لیتے ہیں؟ کیوں یہ آیتیں کعبے کی غلاف پہ لکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ نبئ عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو، سمجھاؤ انہیں بتلاؤ، انہیں جگاؤ، انہیں کہہ دو انی انا الغفور الرحیم، میں بہت مغفرت کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ کیوں ہم پھر بھی غفلت برتتے ہیں؟ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہتا ہوں 20 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھو، ایسی 4 رکعتیں جس میں تمہارا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو۔ آج قوم کا یہ حال ہے، ہمارے قوم کے نوجوانوں اور ادھیڑ عمر لوگوں کا یہ حال ہے کہ نماز چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے صفوں میں بیٹھ کر موبائل دیکھا جا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اپنے سجدوں کے اندر اثر تو پیدا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا اللہ کتنی طریقے سے، کس طرح رحمان، رحیم، غفار، غفور ہے، اور کس طرح بہانے ڈھونڈ رہا ہے ہمارے بخشنے کے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص تھا، اس کو پیاس لگی تھی، بخاری و مسلم کی روایت ہے، وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا، کنویں میں اترا اور پانی پی لیا، اپنی پیاس بجھا لی۔ کنویں سے جب باہر آیا، اس شخص نے دیکھا کنویں کے کنارے پہ ایک کتا ہے جس کو بہت پیاس لگی تھی۔ اس کتے کی زبان پیاس کی وجہ سے حلق سے باہر لٹک رہی تھی، اور وہاں جو کنویں کے آس پاس وہ گدلی مٹی، کیچڑ جیسا تھا، وہ کتا اس کیچڑ کو چبا رہا تھا، چاٹ رہا تھا، اس سے پانی چوس لوں اپنی پیاس بجھاؤں۔ وہ شخص فاسق و فاجر تھا، کوئی نیک نہیں تھا، کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھا، بدکار شخص تھا، اور ایک بدکار خاتون کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اس شخص نے دیکھا اس کتے کی طرف، اس کے قلب میں احساس ہوا کہ جس طرح میں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اسی طرح اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے۔ وہ شخص پھر کنویں میں اترا، اپنے خف میں، اپنے موزے میں، خف میں، مسی میں پانی بھر کے لایا، اور اس موزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کنویں کے اوپر آیا، اور کنویں کے اوپر آنے کے بعد اس موزے سے پانی نکالا، اس کتے نے پیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا وہ عمل اتنا پسند آیا، حدیث میں آیا ہے فشکر اللہ لہ،
اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر کیا، یعنی اس کے اس عمل کو قبول کیا، اس کو بخش دیا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی برکت سے، جس میں للہیت تھی، خلوص نیت تھی، اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ مجھے بتاؤ، اگر ایک شخص ایک کتے کو اللہ کی رضا کے لیے پانی پلانے کی وجہ سے خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کیا ہم سجدوں کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم رکوع اور سجود قیام اللیل کی وجہ سے روزہ کی حالت میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار رہو گے۔ یہ جو سجدے میں سر جھکاؤ گے، یہ سر کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اس سر جھکانے کی توفیق عطا کرنے والا حضرت اللہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اپنے دل کے اندر، قلب کے اندر خلوص پیدا کرو، اے اللہ تیرا عطا کردہ عزت والا یہ سر تیرے سامنے جھکا رہا ہوں، ہمارے اس سر جھکانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، جو بھی عبادت کریں، کم کریں زیادہ کریں، چھوٹی کریں بڑی کریں، قلیل کریں طویل کریں، جو بھی عبادت کریں اللہ کے ساتھ خلوص رکھتے ہوئے، للہیت کے ساتھ اعمال صالحات کرنے کی بھرپور کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا بڑا قدردان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو، کسی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تکلیف برداشت کرنے کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بہت قدردان ہوں، کر کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو، جھک کے تو دیکھو، عاجزی کر کے تو دیکھو، انکساری اختیار کر کے تو دیکھو، روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہیں ہو، افطار سے پہلے ہو افطار کے بعد ہو، لیکن آج امت کا حال دیکھو افطار کے وقت کیا ہوتا ہے، جس کے متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اور آج امت افطار کے وقت ہی غفلت میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جنہوں نے سنت ادا نہ کی ہے وہ سنت ادا کر لے، جن کے جیب میں موبائل فون ہے اس کا سوئچ آف کر کے رکھیں۔